آپ کے سوال کے جواب میں ایک سوال کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. آپ نے یہ سوال کیا کہ عمران خان صاحب کو ایک انجیکشن لگا دوسرا لگا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لیڈر باپ کی طرح ہوتا ہے. آپ کے والد صاحب یا آپ کے چچا یا آپ کے ماموں، آپ کا کوئی بڑا بھائی، اس کو کوئی بیماری ہو اور آپ کو کوئی ملنے نہ دے اور آپ سے بغیر پوچھے، بغیر بتائے، بغیر آپ کی موجودگی میں، کیا آپ الاؤ کریں گے کہ آپ کے والد کو کوئی انجیکشن لگائے؟ کیا الاؤ کریں گے؟ ہم عمران خان کو کیسے الاؤ کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، ہم بڑا کیٹیگریکلی کہہ چکے ہیں خان صاحب کا کہ صحت پہ سیاست نہیں ہے، وہ بڑا سیریس ہے اور ہر پاکستانی کا ہے مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں اس کو ایگو کا مسئلہ نہ بنائیں. جب ایک بات کی تسلی ہو سکتی ہے فیملی کو، ڈاکٹرز کو، وہی کر لے تاکہ یہ ایشو ونس اینڈ فار آل ختم. آج ایک مرتبہ پھر پچھلے 12 طریقوں کے مطابق آج ایک مرتبہ پھر ہم سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں. 319 پارلیمنٹیرین ہر مرتبہ اس عدالت کے دروازے پہ آ کے ایک ہی مطالبہ کر رہی ہے کہ خان صاحب کو انصاف دو، ان کے رہائی، ان کے ڈاکٹروں سے متعلق جو درخواست اس عدالتوں میں جمع ہے ان پہ آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کرو. ہم نے ایک درخواست گزاری ہے سپریم کورٹ میں، اس میں ہم نے موقف یہ اختیار کیا ہوا ہے کہ جیل مینول جو ایون گوروں کے دور سے بنے ہوئے آ رہے ہیں، اس میں ہر جیل میں ہونے والے کا یہ حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو ان کے خاندان کو اطلاع کی جائے اور اس کے مرضی کے مطابق اس کا علاج ہو. اس کے لیے ہم نے درخواست دی. فیملی کا مطالبہ بڑا سمپل ہے، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو، ان کے ذاتی معالجین ہو اور ان کے ساتھ فیملی ممبرز ہو. خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کا جو شیڈول ہمارا طے ہوا ہے وہ 1 سال سے زیادہ عرصہ پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. ہم نے وہ بھی درخواست سپریم کورٹ کے سامنے رکھی ہے. آج رجسٹرار صاحب سے میں نے اور علی محمد خان نے ملاقات کی ہے. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے، ہمیں بتایا گیا کہ آپ ایک اور ارلی ہیئرنگ کی درخواست بھی دے دیں. انشاءاللہ تعالیٰ کوسا صاحب اس میں وکیل ہے، ایک اور درخواست بھی ہم دے دیں گے. میں چیف جسٹس صاحب سے درخواست کروں گا کہ آئین اور قانون کے مطابق ہمارے کیسز لگائیں، خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بحال کرائیں، خان صاحب کے علاج کا وہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے جو فیملی نے مطالبہ کیا ہے، جو پارٹی نے مطالبہ کیا ہے. یہ آج پورا ملک کرائسس میں ہے. خان صاحب کی صحت کا مسئلہ صرف پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کا نہیں ہے بلکہ پورے ملک اور ہر پاکستانی کا ہے. خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہی سب سے بڑا کرائسس ہے اس ملک کا. خان صاحب پاکستان کی سیاست کا مین آف دا میچ ہے، وہ آپ اس سے ختم نہیں کر سکتے جیل میں رکھ کے. لاسٹ نائٹ اس کو ہاسپٹل میں لایا گیا، نہ فیملی کو پتا تھا نہ ہمیں بتایا گیا تھا. البتہ پروسیس پورا ہونے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ پروسیس ہو گیا اور وہ چلے گئے. ہمارا مطالبہ آج بھی وہی ہے کہ ان کو ان ہاسپٹلوں میں شفٹ کیا جائے تاکہ خان صاحب کا صحیح علاج اور معائنہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. 24 فروری 2026 سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز، ہمارے ایم پی ایز اور سینیٹر حضرات آج پھر یہاں پہ پرامن طور پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ اس قوم کے ہیرو، سابق وزیر اعظم اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کو کیا کیا جائے؟ ان کو ڈاکٹرز تک رسائی دی جائے. یہ کتنے شرم کی بات ہے، یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ہماری تاریخ شب خون کی تاریخ ہے. ہماری تاریخ میں کبھی آئین پہ شب خون مارا گیا، کبھی حکومتوں پہ شب خون مارا گیا، کبھی 9 اپریل کی رات رجیم چینجیں کی گئیں، اور اب یہ ایک نیا شب خون کا ایک نیا باب کھلا کہ ملک کے ایک مقبول ترین لیڈر، سابق وزیر اعظم کو رات کے اندھیرے میں لا کے اور رات کے اندھیرے میں واپس لے جا رہے ہیں. رات کے اندھیرے میں تو سمگلر آپریٹ کرتے ہیں. ریاست تو رات کے اندھیرے میں کام نہیں کرتی، حکومتیں تو دن کی روشنی میں کام کرتے ہیں. لیکن کیا کریں، غلط کام کے لیے رات کا اندھیرا چنا جاتا ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس سپریم کورٹ کے حکم کی ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں تابعداری کرتے ہوئے جو حکومت کی ذمہ داری تھی آئین کے تحت کہ وہ جناب عمران خان صاحب کی یہ جو ہیلتھ کنڈیشن ہے، اس کے لیے کل رات یہ ٹریٹمنٹ سے پہلے
जनाब बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी जो हमशीराएँ हैं और उनके जो मुआलिजीन हैं उन तक एक इत्तला कर दी जाती कि आप 3-4 लोग आ जाएं, आपकी मौजूदगी में इमरान खान साहब की ट्रीटमेंट हो जाए, ये जो मसला है यही ख़त्म हो जाता। आपने कभी सुना है कि इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिजीन जनाब फैसल सुल्तान साहब या यूसुफ साहब ने, आसिम यूसुफ साहब ने कभी सियासी बात की हो? आपने कभी सुना है कि ये जो भला आदमी चेयरमैन गौहर साहब मेरे साथ खड़ा है कोई ऐसी बात की हो जिससे मामला बिगड़ जाए? आग लगाने की बात तो हम नहीं करते, हम तो पानी डालने वाले लोग हैं। मैं अब भी ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला किया था, उस फैसले की लेटर एंड स्पिरिट में हुकूमत ने ताबेदारी नहीं की, उसको फॉलो अप नहीं किया। उसकी वजह क्या है? आज क्या इमरान खान की आंख का मसला हल हो गया? आज क्या मुल्क में फैला हुआ हैजान खत्म हो गया? आज क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करोड़ों वर्कर, वोटर, सपोर्टर जिनकी तर्जुमानी बैरिस्टर गौहर करते हैं, या उनके फैमिली मेंबर्स जिनकी तर्जुमानी अक्सर अलीमा आपा करती हैं, या उनके ज़ाती मुआलिजीन, किसी को 100 में से 1% तसल्ली है? अभी मेरे से एक मीडिया पर्सन ने पूछा कि इमरान खान साहब की तबीयत तो अब बेहतर हो गई है, कल रात ट्रीटमेंट हुई है। मैंने कहा आपको कैसे तसल्ली है? हुकूमती रिपोर्ट पे तसल्ली है? तो हमारा सवाल ये है, मैं इस हुकूमत की अकल पे हैरान हूं कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कर दी कि इमरान खान साहब की बीनाई बेहतर हो रही है, तो हमारी तो दुआ है कि आपकी रिपोर्ट सही हो। लेकिन फिर इतनी पर्दादारी क्यों? फिर इतनी सीक्रेसी क्यों? फिर इतनी राजदारी क्यों? अगर हुकूमत की नीयत में फतूर नहीं है और अगर खुदा न खास्ता दाल में कुछ काला नहीं है, मैं अगर हुकूमत की जगह होता, मैं तो अपोजिशन के चेयरमैन को या उनके फैमिली मेंबर्स को कहता कि आप फौरी तौर पे आइए और ये देखिए रिपोर्ट, ये जो आप अफवाहें फैला रहे थे सारी गलत हैं, ये देखिए रिपोर्ट, अपनी तसल्ली कर लें। अगर हुकूमत हमें नहीं मिलने दे रही, अगर हुकूमत इमरान खान साहब तक फैमिली मेंबर्स को रसाई नहीं मिलने दे रही, इसका मतलब है कि हुकूमत कुछ छुपा रही है। इस वजह से आज हम यहाँ फिर आए। रजिस्ट्रार साहब ने मेहरबानी फरमाई, मुलाकात हो गई आज, और उन्होंने यही कहा है कि आप एक पिटीशन मूव कर दें। हमारे खोसा साहब सीनियर लॉयर हैं, वो मूव करेंगे। उम्मीद है उसके फॉलो अप में खान साहब तक फैमिली और उनके ज़ाती मुआलिजीन, और मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी उसमें लाजमी हो। उसकी वजह यह है कि लाखों करोड़ों वोटर सपोर्टर हैं। इमरान खान साहब सिर्फ एक असीर नहीं है, वो सियासी असीर हैं, और उन सियासी कारकुनान की लाखों करोड़ों वोटर सपोर्टर की तर्जुमानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ या हमारा जनरल सेक्रेटरी सलमान राजा साहब करते हैं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा, और वो फैसला जो दाखिल दफ्तर हुआ है, जिस पे हुकूमत ने अभी तक इन लेटर एंड स्पिरिट अमल नहीं किया, इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल मूव करें, उनकी बहनों को उनसे मिलने दें और उनके डॉक्टर्स को उन तक रसाई दें। बहुत शुक्रिया।